اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سے پہلے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا۔ اس سے متعلق سوالات بھی پوچھے تھے۔ پہلا سوال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ابو طالب کی گھاٹی میں کتنے سال قید رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبوت کے 10ویں سال اور رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو عہد کیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو عہد کیا تھا اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ کون سی ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا؟ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 5 سال پہلے اس زمانے میں پیدا ہوئیں جب قریش خانہ کعبہ میں کی ازسر نو تعمیر میں مشغول تھے، یعنی خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی۔ اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر ہی نہایت متین و تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ بچپن میں انہوں نے نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے باہر نکلی، کیونکہ والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بے حد محبت تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اطوار، رفتار و گفتار کو غور سے دیکھتی تھیں اور اپنے کردار میں شامل کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر سے تشریف لاتے تو بلند آواز میں السلام علیکم کہتے اور پھر چند لمحے توقف کر کے گھر میں داخل ہوتے۔ ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے برگزیدہ اور پیارے باپ کی آواز سن کر گھر کے دروازے تک دوڑ جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک پکڑ کر ساتھ لاتی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشستگاہ میں پہنچ کر سیدہ کو اپنے آغوش مبارک میں لیتے اور نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے ان کی ذہانت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کریں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتیں سکھاتے جن سے اللہ اور اس کے بندوں سے محبت کا سبق ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال درجے کی ذہانت عطا کی تھی۔ جو بات ایک دفعہ سن لیتی ہمیشہ یاد رکھتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتی کہ آج اپنے ابا جان سے کون سی باتیں سیکھی، تو فوراً سب کچھ بتا دیتی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی عیش و عشرت سے بچپن ہی سے سخت نفرت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اچھے کپڑے اور زیور بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور معمولی کپڑوں میں ہی محفل شادی میں شریک ہوئیں۔ گویا ان کو بچپن ہی سے ان کی عادت و اطوار سے سادگی کا اظہار ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ہونے والے ظلم کو دیکھتی اور روتی تھیں۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے اونٹ کی وجڑی لا کر پیٹھ پر رکھ دی۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور گندگی کو صاف کرتی تھی اور روتی جاتی تھی اور مشرکین کے لیے بد دعا کر رہی تھی۔ اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کے حق میں بد دعا فرمائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی کفار کی اس ٹولی کو سزا دے۔ اس بد دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربی اور شیبہ بن ربی کا خاص طور پر نام لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات برحق کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے ان لوگوں کو جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی بدر کے میدان جنگ میں ذلت کے ساتھ پڑا پایا۔ ان کی لاشیں گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈالی گئی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کم سن فاطمہ روتی روتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ نے ان سے فرمایا بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے سیدہ سے کہا بیٹی جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اگر ایک کچھ بولے گا تو میں اسے نپٹ لوں گا۔ چنانچہ فاطمہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد ابو سفیان نعمت اسلام سے بہرہ ہو گئے۔ شعیب بن ابو طالب کی گھاٹی میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال صبر و استقلال کا نمونہ پیش کیا۔ کم سنی کے باوجود تمام تکلیفیں برداشت کرتی تھی، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتی تھی، کبھی منہ سے شکوہ نہیں کیا۔ ابھی اس مصیبت سے نکلی ہی تھی کہ والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی نڈھال ہو گئیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار ہے، ابوبکر حکم الہی کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دی، یہ نسبت کیسے قرار پائی؟ اس کے متعلق 3 مشہور روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص نے مشورہ کیا کہ فاطمہ کے لیے کئی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی باقی ہیں جو رسول اللہ کے جانثار اور محبوب بھی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ فقر و تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ کے لیے پیغام نہیں دیتے، کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات مشورہ کر کے حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے۔ تینوں بزرگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غربت کی وجہ سے چپ تھے، مگر ان حضرات نے مجبور کیا کہ وہ فاطمہ کے لیے پیغام بھیجیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے پیغام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے خاموشی سے رضامندی کا اظہار کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کر لیا۔ صحابہ کی جماعت باہر انتظار کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام قبول فرما لیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا کیا فاطمہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں نکاح کروں؟ اس نے ایک وقت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا، ایسے ہی خاموش چپ بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا
علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک ذرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، ذرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذرہ فروخت کر کے صحابہ کے سامنے پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم پر یہ ذرہ خرید لیا اور پھر ہدیہ کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی بھی حاصل کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ کی قیمت فروخت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کر دو اور 1/3 سامان شادی اور دوسرے اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبی میں بلا لاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی اسی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین میرے پاس آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے تھے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ اکرام دربار رسالت مسجد نبی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے سامنے اسی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ نکاح پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے باعث ہر تعریف و تحسین کی سزاوار ہے اور اپنی قدرتوں کی وجہ سے عبادت کے لائق ہے۔ اس کا اقدار ہر جگہ قائم ہے، اس کا حکم زمین و آسمان پر نافذ ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنے احکام کے ذریعے انہیں آپس میں الگ الگ کیا، انہیں اپنے دین کے ذریعے سے عزت بخشی اور اپنے نبی کے ذریعے سے عظمت و سربلندی سے بہراور کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کو ایک لازم امر قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ذات پاک ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور بعض کو بعض کا بیٹا، بیٹی اور داماد بنایا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہر کام کو اپنے رضا و قدرت کے تحت کر دیا ہے اور قضاء و قدر کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی پوری ہوتی ہے اور ہر اجل کے لیے کتاب ہے۔ خطبے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 4 مثقال چاندی کی مہر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الحمدللہ، مجھے منظور ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گندگی کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دیں۔ بقول بعض اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چوہارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض فقہا نے نکاح کے وقت چوہارے یا بادام یا شکر کا لٹانا مستحب قرار پایا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بارے میں اہل سیر میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی عمل میں آئی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 1 ماہ بعد رخصتی ہوئی اور بعض کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے 7.5 مہینے یا 9.5 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کروائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا اور رخصتانہ غزوہ احد کے بعد ہوا۔ اللہ عالم۔ رخصتی کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے فوراً ایک بھیڑ ہدیے میں پیش کر دی اور کچھ انصار نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر سے جو رقم بچی رہی تھی اس سے کچھ اشیاء خریدیں۔ دعوت ولیمے میں دسترخوان پر کھجوریں، پنیر، نان اور گوشت اور جو تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امہات المومنین کو حکم دیا کہ فاطمہ کے لیے جہیز تیار کریں اور ان کو علی کے پاس پہنچا دیں۔
فاطمہ کے لیے ایک علیحدہ حجرہ تجویز کیا گیا۔ پھر میدان بطحہ کے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے حجرے میں بچھائی اور فرش تیار کیا۔ پھر ہم خرما کی چھال اپنے ہاتھ سے توم کر 2 تکیے تیار کیے اور حجرے کے ایک کونے میں کپڑے اور مشک لٹکانے کے لیے ایک لکڑی گاڑ دی۔ پھر فاطمہ کو اس حجرے میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد دعوت ولیمہ پر ہم نے لوگوں کو کھجوریں اور انگور کھلائے۔ بس ہم نے فاطمہ کی شادی سے بہتر شادی کوئی نہیں دیکھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نقطۂ زبیر کو جو جہیز دیا تھا، مختلف روایتوں کے مطابق یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازوبند، ایک جانماز۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لے گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور بازوؤں پر چھڑکا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پانی چھڑکتے ہوئے یہ بھی فرمایا: الہی، میں ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس سے آگے کے واقعات اگلے آڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔